الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا القاسم محمد اللهم صل على محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل وبعد فقال الله سبحانه وتعالى الصالحين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا اللهم صل على محمد وآل مجھے آپ کے سامنے دین کی کچھ اہم باتیں بتائیں اور ان اہم باتوں میں آج و کل 2 دن میں آپ کے سامنے ہمارا جو نظریہ ہے امامت کا اس کے بارے میں کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ امامت تھوڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے، لیکن میرا انداز آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنا عقیدہ چھوڑتا نہیں ہوں، دوسروں کو چھیڑتا نہیں۔ آپ جو آپ کا عقیدہ اس کو پازیٹیو وے میں پیش کریں، جس کو قبول کرنا ہوگا وہ قبول کریں گا، جس کو نہیں قبول کرنا ہوگا وہ دین کا آخرت کا تو پہلی بات میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ ائمہ طاہرین جنہوں نے امامت کے عقیدوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے رسول کے علاوہ، ان کی بہت زیادہ تاکید ہے اس بات کے اوپر۔ ان کا مشن یہ تھا کہ مسلمانوں میں اتحاد قائم رہے۔ مشکل ہے اتحاد قائم رہے، اس لیے کہ جب سے یہ القاعدہ اور طالبان پیدا ہو گئے ہیں، کہاں تک بھی جانوں کی قربانیاں دی گئی، مشکل ہے۔ لیکن قربانیاں تو ہم نے ہمیشہ دی۔ اب طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ میری تقریر طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ طالبان اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں مگر اپنے دوستوں کو نہیں پہچانتے۔ اب اور کی بات میں اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں، امریکہ عالم اسلام کو دشمن ہے پہچانتے ہیں، اسرائیل عالم اسلام کو دشمن ہے سے پہچانتے ہیں، لیکن دوست کو نہیں پہچانتے۔ یہ بڑی پرابلم ہے، اس لیے کہ ویژن کی کمی ہے، بصیرت کی کمی ہے۔ دوست اور دشمن، میں آپ کے جیسے دوست ہوں، واقعی دوست ہوں۔ جو میرا دوست ہے وہ بھی آپ کا دوست ہوگا، کوئی آپ کا دشمن ہے، اس دشمن کا جو دوست ہوگا وہ بھی آپ کا دشمن ہوگا، اور دشمن کا جو دشمن ہے وہ آپ کا دوست ہوگا۔ یا غلط نہ کہہ رہا ہوں؟ دشمن کا جو دشمن ہے وہ آپ کا دوست ہوگا۔ یہ طالبان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو اسرائیل اور امریکہ سے بڑھ کر اس وقت اسلام کا کوئی دشمن نہیں ہے، میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں۔ تو اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا ان دشمنوں کا دوست کون کون ہے۔ جو ان 2 دشمنوں کا دوست ہوگا یا ان کے ہاتھوں میں بیعت کیے ہوگا یا ان کی غلامی کا اقرار کر رہا ہوگا، وہ اسلام کا دشمن ہے، چاہے وہ مسلمان ہو۔ طالبان کے لوگوں میں وہاں جانے کی کیا کریں گے؟ مت ڈالیں گے اور کیا کریں گے؟ ایک شہید ہو جائے گا، کیا پڑتا ہے؟ کوئی پکڑ کرو۔ میں نے پاکستان میں کہا مجھے طالبان میں بھیج دیں، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بھائی ہماری ایک بگڑا ہوا شعبہ ہے۔ خیر، تو اب ملاحظہ فرمائیے، 56 اسلامی ملک ہیں۔ 56 اسلامی ملکوں میں کون سا وہ ملک ہے کہ جو امریکہ کا پیالہ نہیں پیا؟ کون سا وہ اسلامی ملک ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے آگے دم نہیں ہلا رہا ہے؟ میں نام نہیں لوں گا،
بھیا 1 سال پہلے کی بات ہے، جب میں کسی عرب ملک میں گیا، نام نہیں لوں گا، وہاں مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ مجلس پڑھنے کی بجائے مجلس سے پڑھیے، لیکن 3 پر آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا وہ 3 کون ہیں تنقید نہیں کر سکتے؟ دیکھیے کر رہا، جب آدمی کی مت ماری جاتی ہے تو وہ اس کا ویژن ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ 3 کون ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا؟ دیکھیے عرب ملک، پہلے تو امریکہ، اس کے بارے میں آپ کچھ برا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا دوسرا اسرائیل، اس کو آپ برا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تیسرا یزید، امریکہ، اسرائیل اور یزید، ان 3 کو برا آپ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا مجھے برا کہنے کی ضرورت ہی نہیں، جو کچھ کہنا تھا آپ نے خود ہی کہہ دیا، میں کیا کروں گا برا؟ اب یزید آپ نے کہاں کھڑا کر دیا؟ بتائیے اس سے زیادہ برائی اور میں کیا کہوں گا؟ اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے یزید و امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا کر کے بتا دیا کہ جو امریکہ اور اسرائیل کا اللہ کے یہاں انجام ہوگا وہ یزید کا انجام ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل حسنی مبارک جس وقت غزہ پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، اگر ان کے پاس انصاف ہے تو فلسطین میں جو لوگ ہیں ٹھیک ہے مسلمان ہیں، لیکن ہمارا ان کے مسلک کا زبردست اختلاف ہے۔ مصر کا صدر حسنی مبارک، ان کا ہم مسلک تھا، اس نے غزہ کی باؤنڈریز کو بند کر دیا کہ ہم یہاں بیماروں کو نہیں لیں گے، ہم زخمیوں کو نہیں آنے دیں گے۔ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر زخمیوں کو لینے سے انکار کر دیا۔ ایران نے اپنے غیر مسلک کے مسلمانوں کو، زخمی مسلمانوں کو ایئر لفٹ کیا غزہ سے تہران تک علاج و معالجے کے لیے۔ یہ کیوں فرق ہے؟ یہ اس لیے فرق ہے کہ ہم جن اہل بیت کے ماننے والے ہیں، انہوں نے ہم سے یہ کہا ہے ہمیشہ مظلوم کی مدد کرو، چاہے تمہارا دوست ہو چاہے تمہارا دشمن ہو۔ یہ ہے امامت کا فیض، جو بہت کچھ چھوٹنے کے بعد آج بھی جاری ہے۔ امامت کا یہ فیض ہے، دنیا میں کبھی یہ نہیں ہوتا۔ خود ان کے بھائیوں نے اس پر بارڈر بند کر دیا، ایران نے ایئر لفٹ کرایا ان سے۔ اس کے بعد سعودی عرب، جس دن مصر کا تختہ پلٹا ہے اس کے 1 دن پہلے تک سعودی عرب کے مفتی حسنی مبارک کے حق میں فتوے دے رہے تھے۔ یہی پرابلم ہے، یہی پرابلم ہے۔ میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ امامت شریعت کی محافظ ہے، ورنہ ملوکیت اور بادشاہت اور مانرکی اور ڈکٹیٹرشپ یہ سب اسلام کے دشمن ہیں، چاہے وہ اموی شکل میں ہو، چاہے عباسی شکل میں ہو، چاہے سعودی شکل میں۔ نام لیتے ہیں محمد رسول اللہ کا، میں آپ سب حضرات سے پوچھتا ہوں، مکہ میں تو ہوا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا بتا دیں بیٹا بھیا، آپ پورے ملک میں، پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک بتا دیں کہ جس کا نام کسی خاندان کے اوپر رکھا گیا، بتا دیجیے آپ۔ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، کہیں افریقہ میں، کہیں فار ایسٹ میں، کہیں آپ بتا دیں، کوئی ایک بتا دیں، کرسچن ہو، ڈیموکریٹک ہو، جوش ہو، کوئی ہو، کبھی کسی ملک کا نام کسی خاندان کے نام پر نہیں رکھا جاتا، اور خاندان بھی وہ خاندان کے جہاں حضور کی قبر مطہر ہے۔ تو اگر نام بھی رکھنا تو المملکۃ العربیۃ المحمدیہ نام رکھا ہوتا، حضور کی طرف منسوب۔ سعودیہ ہے، کس چیز کی بولی ہے سعودی؟ تو اب سعودی عرب، جارڈن اور سارے ملک نام لے کر میں کیا کروں، سب کا ویزا میرا بند ہو جائے۔ سارے جتنے سارے ملک ہیں وہ سب امریکہ کا پیالہ پیے ہوئے ہیں، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسرائیل پر آپ تنقید نہیں کر سکتے، تو اگر یہ اسرائیل کے دوست ہیں تو اسلام کے دشمن ہیں۔ اور ان ملکوں میں ایک ملک ایسا ہے، بہت گہری بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جو کسی قیمت پر اسرائیل کو قبول کرنے کی، اسرائیلی گورنمنٹ کو سارے عرب ممالک نے قبول کر لیا ہے بشمول سعودی عربیہ۔ ایک ایران ہے جس نے اب تک قبول نہیں کیا ہے۔ ہم اسرائیل کی گورنمنٹ کو قبول، میں سیاسی یقین نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بولتا ہوں، لیکن بات یہ بات آپ بتا دوں، یہ اصول کی بات ہے۔
اصول کی بات اس لیے کہ سعودی عرب جس مسلک کا ماننے والا ہے اس پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سعودی عرب جس مسلک کا ماننے والا ہے مسلک یہ کہ جو ہو گیا وہی صحیح ہے. ہمارا مسلک یہ ہے کہ جو ہو گیا وہ صحیح نہیں ہے، جو ہونا چاہیے وہ صحیح ہے. اس فلسفے کے تحت عیسائی اسٹیبلش ہو گیا ان کا، اب وہ تو ہو گیا مان لو اس کو، مگر ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ جو ہو گیا وہ نہیں، جو ہونا چاہیے وہ ہم. تو اب اسرائیل کے دشمن کون ہے؟ امریکہ کے دشمن کون ہے؟ اور ماشاءاللہ شان کے ساتھ دشمن ہے. آنکھیں جھکا کے تھوڑی گئے، آنکھیں اٹھا کے دشمن ہے. سینکشن پر سینکشن ہو رہے ہیں، ایرانیوں کی پریشانی پر شکر نہیں پڑ رہی ہے. کبھی شابان میں گیا تھا، کیسا ہے چلو کیسا سینکشن، ساری بازاریں کھٹا کے بھری ہوئی ہیں، لوگوں کی پریشانی پر شکر نہیں ہے. کیا ایمان ہے اس قوم کا؟ خدا میں ایران کا پیسہ نہیں کھاتا صاحب، غلط بات بتا رہا ہوں آپ کے لیے. ایمان پریشانی پر شکر نہیں ہے. سینکشن پر سینکشن لگ رہے ہیں، مگر جو سینکشن لگانے والے ہیں ان پر اللہ سینکشن لگا رہے ہیں، بینک ان کے بند ہو رہے ہیں. جو سینکشن لگا رہے ہیں انہیں کے بینک بند ہو رہے ہیں. ایران پر کوئی اثر نہیں آ رہا. امریکہ بھونک رہا ہے حملہ کر دیں گے حملہ کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بھونک کا کرو، کاٹ کے دیکھو. کاٹنے کی ہمت کسی کی نہیں ہوتی. یہ سمجھنا چاہیے ان طالبان کو، جو اسرائیل سے ٹکر لے رہا ہے، جو امریکہ سے ٹکر لے رہا ہے، اس کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر طاقتور اس کو نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اس کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں. صلوات پر محمد و آل محمد. تو امامت کس لیے ہے؟ امامت ہے شریعت کی حفاظت. ویسے سنت رات ہے تشریح کی، ہم اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں پازیٹیو. ہم ہدایت کس کے لیں؟ رسول کے بعد. رسول تک کے تو مسئلہ ہی ہے. سب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے بعد ہدایت ہم کس سے لیں؟ 3 چینل آتے ہیں، ایک امامت کا چینل، ایک خلافت کا چینل، ایک صحابیت کا چینل. صحابیت کا ہم احترام کرتے ہیں، یہ خلافت کا بھی احترام کے لیے. خلافت کے تقدس کو بھی ہم مانے لیتے ہیں، لیکن خلافت کا انسٹیٹیوشن انسانوں نے بنایا ہے. انسان جس انسٹیٹیوشن کو بنائیں اس کے تقدس کی بقا کی ذمہ داری نہیں لی جاتی. چلیے ہم آپ پہ کہنے سے خلافت کو مقدس مانے لیتے ہیں، خلفائے راشدین کو مانے لیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ یہ خلافت ملوکیت نہیں بچے. رسول کی حدیث اہل سنت ضلالت کی معتبر ترین کتاب موجود ہے کہ 30 سال تک تمہارے درمیان خلافت رہے گی، پھر ملوکیت شروع ہو جائے گی. ہم کو ملوکیت سے پرابلم ہے. یہ ملوکیتی کی شکل ہے جو سعودی عرب کی شکل میں دکھائی دے رہی. یہ ملوکیتی ہے جو جارڈن میں کنگ عبداللہ کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے. ملوکیت سے اور اسلام سے کبھی نہیں بنے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جس مظلوم کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں اس کا فیض آپ کو بتا دوں، بالکل 2-4 کی طرح. رسول کی وفات کو بھی 40 برس ہوئے ہیں کل. سن لیجیے اچھی طرح سے، سننی ذرا تو اپنی کاروں کو بتا. رسول کی وفات کو کل 40 برس ہوئے ہیں. ایک بڑا حاکم وقت، نام اس کے بعد میں پوچھے بتا، ایک بڑا حاکم وقت بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے، وینسڈے کو فرائیڈے کی نماز پڑھا رہا ہے. اس کے پڑھانے سے زیادہ حیرت اس بات پر ہے کہ سارے مسلمان ہاتھ باندھے ہوئے، معلوم ہوتا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں باندھے ہوئے، اس کی بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے، اس کے پیچھے بدھ کے دن نماز پڑھ رہے ہیں. کل جمعہ ہے، کل نماز ہوگی. اگر میں ہفتے کو نماز پڑھاؤں تو ایک آدمی آئے گا پڑھنے کے لیے؟ نہ سنی آئے گا نہ شیعہ آئے گا. سنی مولوی پڑھے گا اگر ہفتے کو نماز جمعے کی، کوئی نہیں پڑھنے کے لیے آئے گا. شیعہ مولوی پڑھائے گا، کوئی پڑھنے کو نہیں آئے گا. 1500 برس کے بعد آج کوئی غلط تاریخ پر نماز پڑھانے والے کے پیچھے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو. اس وقت سارے مسلمان ہاتھ باندھے ہوئے بدھ کے دن نماز پڑھ رہے تھے. کیا مطلب؟ حکومت شریعت کو دبا چکی. حکومت نے، ملوکیت نے شریعت کو دبا لیا ہے. اور اسی حاکم کے ایک گورنر، نام سب مجھے معلوم ہے، میں آپ بات بتا دوں تمام سے پوچھیں، وہ نشے میں چور، ڈرنک، شراب کے نشے میں جھوم رہا ہے.
نماز پڑھانے کے لیے کم وقت آ گیا، صبح کی 2 رکعتوں کے بجائے 4 رکعتیں پڑھا دی. صبح کی 2 رکعت، میں بالکل آتھینٹک باتیں کہہ رہا ہوں، صبح کی 2 رکعتوں کے بجائے 4 رکعتیں پڑھانے کے بعد پیچھے مڑے اور پڑھا دوں. نشے میں جھوم کے کہہ رہا ہے کہ اور اضافہ کر دوں. مسلمان پڑھ رہے ہیں، وہ ایک پروٹیسٹ آپ دکھا دیں گے. 40 برس میں یہ عالم ہو گیا تھا. مسلمان کربلا کی قدر کریں. یہ حسین نے اپنے سرخ خون سے ایک لکیر دی کہ بادشاہوں کا عمل شریعت پاس انداز نہیں ہو سکتا. کربلا کے بعد کسی بادشاہ کی یہ ہمت نہیں ہوئی، کسی مانر کی یہ حکمت نہیں، امت نہیں ہوئی کہ وہ کسی اپنے عمل کو شریعت کا جز بنا دے. صلوات پر محمد والے. آپ مجھے بتائیں کہ 40 برس میں یہ ہو گیا تھا، اتنا دباؤ آ گیا تھا، آج کیا عالم ہوتا. یہ ہر مسلمان پر احسان ہے کربلا. یہ ہر مسلمان پہ، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی، اسلام کے اسلام ہے، سب پریشان ہے. آج کوئی سنی بھی نہیں پڑھا سکتا منگل کے دن. آج کوئی سنی بھی نہیں پڑھا سکتا نشے کے عالم سے. یہ امامت کا ہے. اب اس میں دیکھیے پہلا فرق تو یہ ہے کہ امامت الہی منصب ہے. الہی منصب میں گارنٹی ہوتی ہے کہ اس کا مس یوز نہیں ہونے پائے گا. جیسے نبوت میں کبھی خطرہ نہیں ہے کہ یہ مونارکی میں تبدیل ہو جائے. رسالت، اس میں کبھی یہ اندیشہ نہیں کہ مونارکی میں تبدیل ہو جائے. اسی طرح سے امامت، ارے بھائی خلافت 40 برس کے بعد، 30 برس کے بعد ملوکیت میں تبدیل ہو گئی. امامت کو 1500 برس گزر گئے، آج تک ہوتی ہے. آج بھی جو آخری امام ماشاءاللہ بچے نے کیا اچھے فرض پڑی ہے، آج 1500 برس کے بعد بھی، 1400 برس کے بعد بھی جو امام ہے وہ بادشاہ نہیں، وہ بھی امام ہی ہے. صلوات علی محمد وعلی ایک مرتبہ اور صلوات دے دیں آپ لوگ. کیا ہے کہ ہماری تقریر ہے آپ سنی بھائی تک پہنچا دیں تو ان کی خدمت میں معروضہ پیش کریں. بہت بہت دبانا ہے اس دکان ہمارا فکر ہے نام شکر. دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک تو غلط بات ہمارے بارے میں کہی جاتی ہے کہ آپ مانتے ہی کہاں ہیں صحابہ کو 6-7 میں. آپ کو معلومات نہیں ہے. ہمارے یہاں جو صحابہ جن کو ہم مانتے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں سے زیادہ ہے. ابھی کتاب میرے پاس چھپ کر آئی ہے لبنان سے، ان میں جو صحابہ کو مانتی مقدس ہیں، سینکڑوں کی فہرست ہے، سینکڑوں میں فہرست. بات اصول کی ہے، وہ سنی اعزازی مانیں گے اس کو. صحابی کون ہے؟ صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے کہ جس نے حضور کی زندگی میں حضور کی زیارت کی ہو، حضور کی بزم میں آ کر حضور سے فیض صحبت اٹھایا ہو، اور ایمان اور پیروی رسول پر وہ باقی رہا ہو رسول کی زندگی اور رسول کی وفات کے بعد. یہ ڈیفینیشن بھی مانتے ہیں، ڈیفینیشن آپ بھی مانتے ہیں. اس کرائٹیریا پر دیکھیے تو ہمارا آپ کا اختلاف جو ہے یہ بھی بہت فرق ہو جائے. مگر صحابہ کا جو احترام ہے وہی لکھا پا ہے، اس کی انکار ہمیں نہیں ہے. میں اہل سنت رات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو صحابہ کا احترام ہے وہ تابعین کا ہے جو سیکنڈ جنریشن ہے. وہ خود کہیں گے نہیں، صحابہ کا بڑا احترام، مگر تابعین کا ہوتا ہے، سیکنڈ جنریشن کا ہوتا ہے اہتمام نہیں ہے. پھر جو تھرڈ جنریشن آئی ہے تب تابعین، ان کا اتنا بھی احترام نہیں. فورتھ کوئی ہے ہی نہیں کہ سب کامن ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ صحابیت کا بڑا مرتبہ ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی جلالت ہے، مگر صحابیت میں ڈی جنریشن ہوا ہے. جیسا مرتبہ صحابی کا ہے وہ تابعی کا نہیں ہے، جیسا مرتبہ تابعی کا ہے وہ تب تابعی کا نہیں ہے. تیسرے جنریشن میں آتے آتے مسئلہ سب برابر ہو گیا. اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں، یا تیسری نسل میں آ کے مسئلہ سب برابر ہو گیا، ہم ان کو مانتے ہیں کہ جہاں 12 پشتیں آئیں مگر سب اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. صلوات پر محمد. یہ بنیادی باتیں ہیں. امامت میں ڈی جنریشن. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ
حیدری امامت میں کوئی ڈیزنیشن، جیسا پہلا ویسا دوسرا، ویسے ہی تیسرا، ویسے ہی چوتھا، ویسے ہی پانچواں، ویسے ہی چھٹا، ویسے ہی ساتواں، کہ جب تک خدائی انتظام نہ ہو ایسا ہوتا ہی نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، آپ بتائیے بیٹا، آپ بتائیے گاندھی جی کے بیٹے کا نام کیا ہے معلوم؟ ہم مجھے خود ہی نہیں معلوم، آپ کو کیا بتاؤں، میں کیا چاہ رہا ہوں مجھے کو نہیں معلوم۔ گاندھی انٹرنیشنل فیم کا آدمی، بیٹا گمنام ہوتا شاید اب ہے، اس کو بھی کچھ جانتا وانتا نہیں، یہی پاکستان میں آ گیا۔ وہاں کے لیڈرس کے نام جانتے نہیں اس وقت آزادی کے موقع پر۔ نہرو فیملی، اس میں بھی ڈاؤن فال ہو رہا ہے، بس اگلی نسل میں نہرو فیملی جا رہی ہے، قصہ ختم۔ اور کیا ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیدا ہوتا ہے، زیادہ تر بیٹے نے کچھ نام پیدا کر لیا، پوتے نے، بس آگے نہیں چلتا۔ یہ 12 نسلیں کیسے ایک معیار کی، یہ 12 پشتے کیسے ایک اسٹینڈرڈ کی؟ اس کا مطلب ہے کہ الہی انتظام ہے جب ہی حکومت چل رہی ہے۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ اب ایک بات آپ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے ہمارے یہاں ایک تو امامت ہے ایبسلوٹ امامت، جو 12 اماموں میں منحصر ہے۔ ایک ہوتی ہے 4 منٹ کی امامت، 6 منٹ کی امامت، ہمارے یہاں بھی نماز میں امامت ہے۔ ابھی آپ بھی ذرا سمجھیں، نماز ہو رہی ہے، امام آگے کھڑا ہوا نماز پڑھنے کی تیاری کر رہا ہے، میں نے نیت کی کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، قربتاً اللہ، اللہ اکبر۔ اس نیت کے بعد کہ یہ امام ہے اور میں اس کے پیچھے نماز خدا ادا کر رہا ہوں، بس ادھر میں نے یہ نیت کی، ادھر میرے لیے ضروری ہے کہ اب جب وہ اللہ اکبر کہے گا تب میں اللہ اکبر کہوں گا، جب وہ رکوع میں جائے گا تب میں رکوع میں جاؤں گا، جب وہ سجدے میں جائے گا تب میں بعد میں سجدے میں جاؤں گا، پہلے نہیں جاؤں گا، پہلے نہیں۔ ہم کو اس کو فالو کرنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں۔ اگر فرضی اس رکوع میں جانے سے پہلے ہم رکوع میں چلے گئے، گئی نماز آپ کی، ختم ہوگی۔ تو کسی کو امام ماننے کی نیت کرنا کہ ہم مولا علی کو امام مانتے ہیں، مولا حسن کو امام مانتے ہیں، امام حسین کو امام مانتے ہیں، کافی نہیں ہے جب تک آپ کی پیروی نہ۔ جب 2 رکعت کی نماز میں پیروی ضروری ہے تو پوری زندگی کی امامت پیروی کیسے ضروری نہیں ہوگی؟ صلوات پر محمد و آلہ۔ مگر ہم اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس 2 رکعت اور 4 رکعت اور 3 رکعت کی امامت میں بھی ہمارے یہاں شرطیں ہیں، ہر ایک کو ہم آگے نہیں کھا سکتے۔ بالغ ہو، عاقل ہو، پروننسیشن اس کا تجوید جو ہے وہ درست ہو، حلال زیادہ ہو، یہ بھی ایک شرط ہے۔ حلال حرام زیادہ کو ہم آگے نہیں کھا سکتے، بلا کر عادل ہو، فاسق کو فاجر نہ ہو۔ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، میں تو ان کے یہاں شرطیں نہیں، ان کے یہاں تو کوئی بھی نماز پڑھنے کی شرط۔ امرا کہ جب ہمارے یہاں 2 رکعت کی امامت میں عدالت کی شرط ہے تو مطلق امامت میں اس وقت کی شرط نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں امامت اب کے لیے سنیے ہمارے بھائی، ان کے یہاں نہیں۔ اب میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، سکتے ہیں رسول شیعوں کی آبادی بھی 3 لاکھ کے قریب ہے، سنی حضرات کی آبادی 5 لاکھ کے قریب ہوگی، ہمارے تعلقات بہت اچھی۔ تو سنی حضرات کے جو امام جمعہ ہیں اور جو ان کی جامع مسجد نماز پڑھاتے ہیں، ان کا نام ہے مولانا فضل الرحمان، پاکستان میں سمجھ نہیں ہوگا، بہت موٹے ہیں بھائی، یہ فضل الرحمان واعظی ہیں، ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، اللہ کے لیے ایسے تعلقات پاکستان میں ہم ان کی مسجد میں جاتے ہیں، ہماری مسجد میں دوست نہیں۔ لکھنؤ کے کی سرحد پر ایک مسجد بن رہی تھی کچھ عرصے پہلے، سنی حضرات مسجد بنائی تھی، اچھی مسجد تھی، اس کا افتتاح سچا واقعہ ہوتا ہے، اس کا افتتاح تھا تو مولانا فضل الرحمان تک بلایا گیا تھا، ظاہر ہوا مجمع پہلے سنت حضرات کی، اور مجھے ہی بلایا گیا تھا، نماز ساتھ ہم لوگوں نے پڑھی، وہاں سے خبر نہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے جو لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے بابا بلند کہا کہ مولانا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں،
کہ لیے آپ یہاں جو نماز کی امامت میں شرطیں ہیں کہ پڑھا لکھا ہو، جاہل نہ ہو، اور بدکردار نہ ہو، اور عادل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، یہ شرطیں بہت اچھی ہیں، یہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں نہیں تو یہ گڑبڑ ہے. میں سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہو، میں تو سالیاں تو نہیں ہوگی، وہ حادثہ تو نہیں کرے ہوا، اور سمجھ گیا تو کچھ ہوا. جب یہ کہہ کیا ہوا، وہ انہوں نے قصبے کا نام لیا، میں بھول گیا کون سا قصبہ تھا. تو اب وہاں یہ صورت ہوئی کہ وہاں جو ایس ایچ او تھا وہ مسلمان تھا اور ٹیکنیشین مسلمان تھا. وہ ایک مسلمان چور کو مار رہا تھا بوری طرح سے، اور وہ چور بھی بارش تھا. یہ بھی ایک مصیبت ہے. اگر کم وقت ان کو چوری کرنا ہے تو داڑھی کیوں رکھے، وہ داڑھی بدنام ہو. داڑھی بھی رکھیں گے، چوری بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے. مار رہا تھا، یہ مجھ سے مرنا فرض تھا، خود بتایا بھائی ذمہ دار آدمی مان چلے. مار رہا تھا، تھانے دار مار رہا تھا. اچانک اذان کی آواز آئی. اذان کی جو آواز آئی تو ایک دم سے اس کو چھوڑ دیا. تو اور جو سپاہی تھا، یہ سر آپ نے کیا کیا، اس کو تو اس طرح سے مار رہے تھے اور اذان کی آواز آتے ہی آپ نے اسے چھوڑ دیا. کہ تم کو نہیں معلوم اسی کم بخت کے پیچھے تو مجھے نماز پڑھنا ہے. یہ واقعی مجھ سے خود بیان کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ اسی کم بخت کے پیچھے تو مجھے ابھی ظہر کی نماز پڑھنا ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہ جائے. اس کے پیچھے بھی مار رہا تھا، ابھی اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، صلوات پڑھ پاؤں گا. تو اس لیے ہمارے یہاں امامت میں عصمت کی شرط، اس لیے کہ اگر عصمت کی شرط نہیں ہوگی، دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، میں نے بتایا آپ کو کہ اگر آپ نماز کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ میری پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مثلا جماعت کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو جب میں اللہ اکبر کہوں گا تو آپ اللہ اکبر کہیں گے، جب رکوع میں جاؤں گا تو آپ رکوع میں جائیں گے، جب میں سجدے میں جاؤں گا تو آپ سجدے میں جائیں گے. لیکن اگر میں نے نماز میں کہیں پر غلطی کی ہے تو پھر آپ پیروی نہیں کر سکتے، پھر آپ مجھے ٹوکیں گے. بس کی 2 رکعت کے بعد مجھے بیٹھنا ہے تشہد کے لیے اور میں کھڑا ہونے لگا، آپ کہیں گے الحمدللہ. ٹوکنا واجب ہے آپ پر، اس لیے کہ غلطی میں امامت کی پیروی نہیں کی جا سکتی ہے. اس لیے ہمارے یہاں امامت میں عصمت کی شرط لگی ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی امام کو ٹوکنے کی ہمت کر سکے. صلوات پر محمد ایک مرتبہ اور صلوات دیجیے آپ. ایک بات یہ ہے کہ امام کو نبی کی طرح سے معصوم گناہوں سے پاک. دوسری بات یہ ہے اسلام چرچ کا مذہب ہے، اسلام سیناگوگ کا مذہب ہے، اسلام مندر کا مذہب ہے، اسلام پوری زندگی کا مذہب ہے. یہ نہیں کہ آپ عزت خانے میں آ گئے تو مسلمان، مسجد میں چلے گئے اسی لیے کہ مسلمان. بزنس یہی مسئلہ ہے، بزنس میں بھی آپ کو مسلمان، اس لیے کہ آپ اگر مسلمان رہیں گے، میں دودھ والا ہوں، پتی میں دودھ بیچتا ہوں، اگر میں مسلمان رہ کر دودھ بیچوں گا تو میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتا. اگر میں دکان چلا رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، تو اس میں میں ایڈلٹریشن نہیں کر سکتا، ضرورت سے زیادہ نافع خوری نہیں کر سکتا. تو اسلام پوری زندگی کا مسئلہ ہے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن بھی مسلم بھی مسلم. اور مانا کیا ہے ڈاکٹر کی صفت یہ ہے کہ ڈاکٹر ہائیلی کوالیفائڈ ہے، MRCP ہے، CRS ہے، سب کچھ ہے. اب اس وقت دیکھیے، اس وقت خدا تو ختم ہو گیا، مطلب خدا تو خدا تو گیا، نہ ہندوؤں میں خدا ہے، نہ مسلمانوں میں، نہ کرسچن میں، کہیں خدا نہیں ہے. اب اس کی جگہ ایک دوسرا خدا ہے جس کا نام ہے پیسہ. صرف پیسے کی پوجا، انسانیت ختم ہو گئی. جو حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب لوگ درہم و دینار کی پوجا کر رہے ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے، وہ دور آ گیا. اب ہندوستان پاکستان میرا ملک ہے، ہندوستان تو ہے میرا ملک، یہاں بھی میں رہتا ہوں، وہاں بھی آتا رہتا ہوں، سب جگہ کا ایک ہے. اب ڈاکٹر کوالیفائڈ ہے، ایکسپرٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ مریض کی بیماری کو بھی دیکھ رہا ہے اور مریض کے پرس کو بھی دیکھ رہا ہے. جب تک جیب سے ایک ایک پیسہ اس کا خرچ نہ ہو جائے، مریض کو ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر ایک مسلم ڈاکٹر ہے، میں بتاؤں مسئلہ کیا ہے، اگر ایک مسلم ڈاکٹر ہے اور کوئی ایسا مریض اس کے پاس آیا ہے، فرض کیجیے وہ کسی
पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट है, उसी फील्ड का एक मरीज आ गया उसके पास, उसको मालूम है कि इस मरीज का इलाज मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, और उस मरीज के पास पैसे इलाज के लिए नहीं है, तो पैसे हो या न हो उस डॉक्टर के लिए उस मरीज का इलाज करना वाजिब है। इसलिए कि पैसे की अहमियत अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन पैसा इंसान की जान से बढ़ता है। इसलिए मैंने कहा डॉक्टर भी हो आप, लेकिन मुस्लिम भी हो। आप कनाडा आए हैं, अगर आप यहाँ पर इज्जत हासिल करना चाहते हैं, मेरी बात मानिए कि आप पूरी जिंदगी में मुसलमान हो जाए। पूरी जिंदगी में आप मुसलमान हो जाएं तो कनेडियन आपको वो रिस्पेक्ट देंगे कि दूसरों को नहीं देंगे। ये मेरी बात आप मान। तो जब इस्लाम पूरी जिंदगी का मजहब है, इस्लाम पूरी जिंदगी का दीन है, अगर आप फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं तो आपको मुसलमान होना चाहिए, उस हैसियत से आप फिजिक्स के एक्सपर्ट हो। अगर आप केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं तो उसमें भी आपको मुसलमान होना चाहिए, उस हैसियत से आप केमिस्ट्री के साइंस के किसी बात। तो मतलब ये कि जब पूरी दुनिया की उमूर का इस्लाम के दायरे में है, तो अब इस्लाम का इमाम कौन होगा? इस्लाम का इमाम वो होगा कि जो दुनिया की हर फील्ड का आलिम हो, जो दुनिया की हर फील्ड का जानने वाला हो। ऐसा कौन सहाबी गुजरा मुझे आप बताएं। हम सहाबे का एहतराम करते हैं, लेकिन बस जो वाजिब एहतराम है वो करते हैं। आप बताएं मुझे, दुनिया में है कोई सहाबी, दुनिया में मिलेगा कोई खलीफा ऐसा उनके एहतराम के बावजूद कि जिसने मिंबर पर बैठ कर ये कहा कि सलूनी सलूनी, जो तुम्हें मुझसे पूछता हूँ पूछो, कब जिसके मैं दुनिया से उठ जाऊँ? नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मौला अली हैं। बच्चों सुनो, बेटा सुनो, ये सिर्फ मौला अली हैं कि जिन्होंने मिंबर पर बैठ कर कहा कि जो पूछना हो पूछो। और आज तुमको बता रहा हूँ बच्चों, ये भी चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी कि भाई मुझसे अगर कोई क्वेश्चन होता है तो पहले मैं गौर से सुनता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, जब क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो उस पर गौर करता हूँ, फिर उसका मैं जवाब देता हूँ। मौलाना का मसला ऐसा, किसी ने क्वेश्चन शुरू किया और उसने भी फर्स्ट वर्ड ही है और मौलाना ने पूरा सवाल ही बता दिया और जवाब भी दे दिया। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? कल तक लोग हमसे कहते थे कि आप लोग बहुत मुबालगा आराई करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी किसी का सवाल ही बता दे और जवाब भी दे दे? पहला लफ्ज सुना और सवाल बता दिया और जवाब भी दे दिया। अब मैं आपको समझा सकता हूँ, ये कंप्यूटर है। तुम्हें कंप्यूटर आता है? यू नो कंप्यूटर? बच्चे बैठ रहे, मैं तो कहा है कि इंशाल्लाह अगली नस्लें जब माँ के पेट से निकलेंगी तो रोटी ही नहीं खाता हूँ, वो कंप्यूटर चलाती है, उंगलियाँ चलाती है। जी चलो बेटा, अब तुम बताओ। मैंने किया कि मौला अली से किसी ने सवाल शुरू किया और अभी पहला लफ्ज उसने कहा है कि मौला ने खुद ही सवाल बता दिया, खुद ही जवाब दे दिया। लोगों को यकीन नहीं होता। अब बेटा सुनो, चलो फॉर इंस्टांस एक बहुत मशहूर वेबसाइट है यूट्यूब, बहुत पॉपुलर है। मैं यूट्यूब की वेबसाइट पर जाना चाहता हूँ। मैंने अभी वाई टाइप किया, बेटा मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी वाई टाइप किया है कि पूरा वर्ड आ गया यूट्यूब। होता है कि नहीं होता? तो अगर एक कंप्यूटर इतना तेज हो सकता है कि मैं पहला हर्फ टाइप करूँ वो पूरे वेबसाइट को पढ़ ले, तो वो मौला अली जिसको अल्लाह ने एक मौजिज़नुमा बनाकर भेजा, अगर सवाल को बताते हो जवाब बताते हो, हैरत की कौन सी बात है? सलवात पर मोहम्मद वाले। तो दूसरी बात जो है वो ये है, हमारा अकीदा ये है कि जो इमाम होगा वो अपने जमाने का आलम होगा, उससे ज्यादा किसी के पास इल्म नहीं होगा। किसी के पास उससे ज्यादा इल्म नहीं होगा। अगर किसी के पास उससे ज्यादा इल्म होगा तो वो इमाम हो जाए। अब मैं तमाम करातान सुन्नत से मोहतमाना उनके रुखसार को चूम कर ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे 12 इमामों में से अगर आपको ये शक है कि इनका इल्म किसी से कम था, तो इसकी 2-3 सूरतें हो सकती हैं। या तो आप मुझे वो आदमी बता दें कि जिससे हमारे इमाम ने जाकर कभी कोई मसला पूछा, किसी बच्चे ने तिफली में, आलम तिफली में किसी बूढ़े से कोई मसला पूछा, या आप हमारे इमाम को कोई उस्ताद बता दें जिससे उसने कहा हो। कोई उस्ताद का इल्म ज़्यादा होगा, या तो उस्ताद बता दें, या ये बता दें कि जहाँ
کہ کسی امام نے بچپنے میں صحیح کبھی کسی بوڑھے سے جا کر یہ مسئلہ پوچھا ہو کہ ہم کو یہ نہیں معلوم ہے، یہ مسئلہ آپ بتا دیں تو اس کا علم زیادہ ہوگا، یہ آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ مگر ہم یہ دکھا دیں گے کہ بوڑھے صحابہ نے آ کر طفلی کی امامت سے سبق حاصل کیا۔ لیکن یہی صحابہ جن کا ہم احترام کرتے ہیں یہی تو خود کہتے بھی ہیں کہ سچ بولو، تو آپ بھی سچ بولیے، ہم بھی سچ بولیں۔ آپ ایک مثال نہیں دے سکتے کہ جہاں کسی چھوٹے سے امام نے بھی، امام ہوا بھی نہیں، ہونے والا امام، ووٹ بھی امام نے کبھی کسی بزرگ صحابی سے جا کر پوچھا، کسی خلیفہ سے پوچھا، جا کر بتائیے یہ مسئلہ کیا ہے، ہم آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتے ہیں۔ ہمارے شہزادے امام حسن امام حسین بہت کم سن، 8-9 برس کی عمر ہے، گزر رہے مدینے سے، دیکھا کہ رسول کا صحابی، مقدس صحابی وضو کر رہا ہے، مگر وضو میں غلطیاں کر، دونوں شہزادوں نے دیکھا بھی ان کی ذمہ داری کہ اس کے وضو کو صحیح کریں، مگر اسلام میں جو شریعت ہے اس کی ایک اصل یہ ہے کبھی کسی کو ہیومیلیٹ نہ کرو، ہیومیلیشن نہیں کرو، اسلام میں لاؤ۔ اب دونوں بچوں نے کہا کہ یہ مولانا کا صحابی یہ وضو میں غلطی کر رہے ہیں، اگر ہم کہیں کہ یہ وضو آپ غلط کر رہے ہیں تو توہین ہوگی، پھر کیا کریں، آپس میں طے ہوا، آگے بڑھے دونوں بچے، دیکھیں یہاں پر بات آ کے غلط انداز سے نہیں کرنے کا۔ وہ کہتے ہیں شاہزادوں نے کہا کہ اے نانا کے صحابی، دونوں بچوں نے ایک دوسرے کے لیے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ان کے وضو کا طریقہ غلط ہے، یہ کہتے ہیں میرے وضو کا طریقہ غلط ہے، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، بتائیے کس کا طریقہ صحیح ہے۔ غلطی کی نسبت کبھی امامت کی طرف نہیں دی جاتی۔ یہ کہا تھا میرا وضو، میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے، یہ کہتے ہیں میرا وضو صحیح ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ کے بتائیں کس کا وضو صحیح ہے۔ امامت کا بچپنا بھی ہو تو راستوں میں فرق نہیں، جس طرح سے ایک نے وضو کیا اسی طرح سے دوسرے نے وضو کیا، صحابی نے کبھی اس کو سینے سے لگایا کبھی اس کو سینے سے لگایا، بچوں تم دونوں کا وضو صحیح ہے مگر بڑی خوبصورت طریقے سے تم نے میری غلطی سے متوجہ کر دیا، صلوات بر محمد وعلی لیکن نازک مرحلے جہاں سے میں گزر رہا ہوں، لیکن میں کبھی کسی کو نہیں تو۔ یہ تو ہو گئی صحابیت کی بات، اب خلافت کی بات جو سب مانگتے ہیں۔ ایک بزرگ و محترم مقدس خلیفہ، انہوں نے 70 مرتبہ یہ فرمایا لولا علی لخلق، اگر علی نہ ہوتے تو اس نے کاٹ ڈالی۔ 70 مرتبہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جائے۔ دیکھیے یہ خلافت کے دور کی بات ہے، یہ نہ کہیے کہ یہاں ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہاں پر اس کے مطلب کہ تاریخ کا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ امامت نے خلافت کو 70 مرتبہ ہلاکت سے بچایا، خلافت کو بچایا ہے، کسی آدمی کو نہیں بچایا۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ خلیفہ ثانی کا دور تھا، ایک شاعر، ایک پوئٹ شراب کے جرم میں اس کو پکڑ کے لایا گیا، 80 لیشز لگائے گئے اس کو، تھا پکا ہوا۔ جب 80 کوڑے مارے جا چکے تو خلیفہ نے کہا کہ پھر پیے گا، وہ بھی اتنا پکا تھا کہ 80 کوڑے کھانے بعد اس نے کہا پینے پیے، وہ کہا 80 کوڑے اور مارو اس کو۔ دیکھیے یہ مولا علی بچا رہے، خلافت کو بچا، 80 کوڑے پھر مارو اس کو، بس ابھی 80 کوڑے پڑنے والے تھے کہ مولا علی آ گئے۔ کیا بات ہے 80 کوڑے پھر کیوں مارے جائیں گے؟ دیکھیے تو اس نے ایک تو شراب کی، اس پر 80 کوڑے مار کے بھی اس کو کوئی توجہ نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے میں پھر پیوں گا۔ مولانا نے کہا نہیں اب کوڑے نہیں لگے۔ یہ بھی دیکھیے خدا کی قسم، امامت کے علاوہ جو راستے ہیں وہ ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ مجرم کو بچنے کا موقع دینا نہیں چاہتے اور سخت سے سخت سزا دینا چاہتے۔ امامت کا اصول یہ رہتا ہے کہ مجرم بچ سکتا ہے تو بچا، سزا بھی ملے تو کم سے کم ملے۔ اس کی درجنوں مثالیں مجھے سمجھ آئی۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اب اسے کوڑے نہیں لگائے جا سکتے۔ کہا کیوں؟ اس کی زندگی آپ نہیں دیکھ رہے، کہہ رہا میں پھر پیوں گا۔ ہاں کہہ رہا ہے مگر حکم قرآن یہ ہے کہ اب اسے کوڑے نہیں لگتے۔ وہ کان کھڑا تو حکم قرآن نہیں ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا یہ؟ پانی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہا پڑھو سورہ شعراء، قرآن میں سورہ شعراء، اس سورہ شعراء میں یہ ارشاد ہوتا ہے شعراء کے بارے میں
والشعراء یتبعهم الغاوون، شعراء کے پیچھے ہمیشہ گمراہ لوگ چلتے ہیں. الم تری انہم فی کل واد یہیمون، کیا آپ نہیں دیکھا کہ ہمیشہ کبھی اس میدان میں گھوم رہے ہیں، کبھی اس میدان میں گھوم رہے ہیں، کبھی یہاں خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں، کبھی وہاں خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ ہمیشہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ پھر پیوں گا، جب پیے ہوئے گا نہیں، اس کو جانے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور درجنوں مثالیں ایسی ہمارے پاس ہیں. تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. کسی کے پاس خلافت مبارک ہو یا نصیب نکلی ہو، کوئی صحابیت ہو، کسی اس میں بھی نہیں عبادت کر کے بس میں جسم ختم کروں. میری آپ سے بہت محترمانہ گزارش ہے کہ اپنے ائمہ کو پہچانیے. آپ دوسروں کو کرٹیسائز نہ کیجیے، آپ اپنے ائمہ کو بتائیے. بس میں آخری بات دیکھیے، شیعوں کے علاوہ ایک فرقہ بریلوی 1975 میں، ٹھیک ہے ہمارے بھائی، ان سے زیادہ سخت ہیں دیوبندی اور وہابی حضرات، ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے بھائی. مگر سب سے زیادہ سخت فرقہ جو وہابیوں اور دیوبندیوں کو بھی گمراہ کہتا ہے وہ سلفی ہیں، اہل حدیث. معلوم ہے آپ کو؟ جو اپنے کو سلفی کہتے ہیں، جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے، امام شافعی کی تقلید نہیں کرتے، امام مالک کی تقلید نہیں کرتے، امام احمد بن حنبل کی تقلید نہیں کرتے، وہ تقلید ہی نہیں کرتے کسی کی. وہ کہتے ہیں یہ دیوبندی گمراہ ہیں. ہم نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی گمراہ ہیں، یہ وہابی گمراہ ہیں. اتنے سخت ہیں. میں آپ کے سامنے ان کے سب سے بڑے عالم کا قول پیش کر رہا ہوں. بھائی اپنے ائمہ کو آپ پہچانیے، جو ائمہ کے بارے میں پڑھے گا وہ ہمارے ائمہ کو پہچانے. ان کے سب سے بڑے عالم ہندوستان میں گزرے ہیں علامہ وحید الزماں حیدرآبادی، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے اور بہت سی کتابیں لکھی. سب سے بڑے عالم ہیں کس کے؟ سلفی حضرات کے، جو دیوبندیوں سے بھی زیادہ سخت ہیں، بہت سخت لوگ، بہت ریجڈ ہیں. ان کا قول میں نے خود پڑھا ہے کہ ہم مسائل فقہیہ میں، فقہی مسائل میں صحابہ کے قول کی پابندی کرتے ہیں. بھائی ہمارے کو فرق ہی کوئی نہیں، ہم صحابہ کے قول کی پابندی کرتے ہیں، مگر اسی وقت تک جب تک ائمہ اہل بیت میں سے کسی کا ارشاد ہمارے سامنے نہیں آ جاتا ہے. اور اگر ائمہ طاہرین میں سے کسی کا ارشاد سامنے آ جاتا ہے تو ہم صحابہ کے قول کو چھوڑتے ہیں، امام کے قول کو لے لیتے ہیں. قصہ ختم ہو گیا. صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ان کا قول میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ امام آپ سے ملیں گے، جن امام کا ائمہ کا تعارف کرائیے. مجلس میں آپ کو ضرور کریں. یہ مجلسیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں. انہیں مجلسوں نے ہم کو بتایا بنی امیہ بنی عباس کے مظالم کے دوران انہیں مجلسوں نے ہم کو بتایا. لیکن اب بچانے کا زمانہ ختم ہو گیا. اب پوری دنیا میں فریڈم کی آواز ہے. ہندوستان میں فریڈم ہے. یہ کینیڈا کتنا بہترین ملک ہے، یہ سب فریڈم ہے. اب بچانے کی منزل نہیں ہے. وہ آپ دین تو الحمدللہ بچ گیا، مسلک آپ کا بچ گیا. اب مسلک کے پھیلانے کا اس کے لیے آپ کو تھوڑی لائن آپ سے چینج کرنا پڑے گی. انشاءاللہ یہ میں آپ بتا دوں کہ اگر آپ نے اہل بیت کا تعارف کرا دیا تو جو علم اہل بیت کے یہاں ملے گا وہ کہیں نہیں ملے گا. جو انسانیت اہل بیت کے یہاں ملے گی نہیں ملے گی. جو اقدار کی حفاظت اہل بیت کی تعلیمات میں وہ کہیں نہیں ملے گی. ساری دنیا کھینچ کر اہل بیت پر منہ مار جائے. ایک مرتبہ صلوات کے اللهم صل على محمد وآل. علم انسان کو کھینچتا ہے، اہل بیت سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں. انسانیت دوسروں کو کھینچتی ہے، اہل بیت سے بڑھ کر انسانیت کسی میں پائی نہیں ہے. ہیومن ویلوز کی حفاظت جتنی اہل بیت میں پائی جاتی ہے اتنی کسی میں پائی نہیں ہے. ایک شے اور ہے دوسروں کو کھینچتی ہے، وہ ہے مظلومیت. ظالم کی طرف آدمی نہیں کھینچتا، ہمیشہ مظلوموں کی. اہل بیت کی مظلومیت بھی بے مثال. انہوں نے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچا. بھائی ان کی قسمت کی سب سے بڑی کچھ حضرات کی قسمت میں شکایت. میں ان سے کہا کہ یہ ہمارے اہل بیت تو سب شہید ہوئے ہیں نا، تو جن لوگوں نے شہید کیا ہے وہ ان پر الزام لگا دے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، وہ بھی الزام نہ لگا سکتے. مولا علی کے سر کے اوپر 19 رمضان کو تلوار پڑی نہ ملزم کی، سر یہاں تک پھٹ گیا ہے، خون کی دھاریں چل رہی ہیں. اسی ہیومن ویلوز
ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے، لوگ غصے میں اس کو مارتے ہوئے لا رہے ہیں، رسیاں بہت کس کے باندھی ہیں، اس کے ہونٹ پیاس کی شدت سے سوکھے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی جس کا سر یہاں تک پھٹا ہوا ہے اس کے سر میں کتنا درد ہوگا۔ ابن ملجم جب مولا کے سامنے آیا تو مولا نے کیا کہا؟ اس نے مولا نے کہا، پہلے تو کہا کہ دیکھو اس کی رسیاں کھولو، اتنے کس کی رسیاں نہ باندھو۔ اسلام میں امریکہ میں ٹارچر ہو سکتا ہے، اسلام میں ٹارچر نہیں ہو سکتا۔ اس کو منہ سے نہ مارو، دیکھو اس کے ہونٹ تھرتھرا رہے ہیں پیاس کے مارے، اس کو پانی پلاؤ۔ اس کے بعد امام نے پاس بلایا، کہا تو نے مجھے قتل کیا، تیرا کام ہے، ایک بات بتا، میں تیرے ساتھ کوئی ناانصافی کی تھی؟ تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی؟ تیرا لحاظ نہیں رکھا تھا؟ تیرا کوئی حق ایسا تھا جو میں نے ادا نہ کیا؟ وہ چپا کھڑا ہو۔ امام نے پھر یہ باتیں دہرائی، پھر وہ چپا کھڑا ہوا۔ تیسری مرتبہ امام نے کہا کہ اگر تیرے پاس کوئی دین ہے، کوئی بھی دین ہے، میں اس دین کی قسم دیتا ہوں کہ بتا دے کہ میں نے تجھے ستایا تھا، دکھ پہنچایا تھا، حق تیرا ادا نہیں کیا تھا، تیرا حق مار لیا۔ تو کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے مجھے ہر حق دیا، آپ نے میرا دوسروں کو میرا خیال کیا، آپ نے میرا حق والا خیال کیا، لیکن جو جہنم کا مستحق ہو چکا ہو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ اہل بیت کی عصمت اس منزل پر ہے کہ قتل کرنے والا بھی قتل تو کر سکتا ہے مگر کردار پر آج کردار میں آگ نہیں لگا۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس مظلوم کی یاد میں آپ کا تشریف فرمائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دیکھیے بھی میں آپ کو بتا دوں، شاید میں لگے سال دوسرا کیا اور نہ کیا ہو، کہ امام جعفر صادق سفر فرما رہے ہیں اور ایک بستی دور سے دکھائی دیتی ہے۔ آپ اپنے ساتھی کو یہ بستی کون سی ہے؟ کہا کہ یہ بستی ایسی ہے مولا کہ یہاں کوئی بھی آپ کا جانے والا نہیں ہے، سب دشمن ہے، سب دشمن۔ مولا نے کہا سواری روکو، سواری روکی، اترنے کے بعد دور کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، پالنے والے یہ سب یہیں بسے ہیں، یہ متفرق نہ ہو، کوئی تتر بتر نہ ہو، یہ اسکیٹر نہ ہو۔ وہ دیکھ رہے ہیں ساتھی کہ دشمنوں کے لیے دعا ہو رہی۔ پھر امام سوار ہوئے، پھر اگلے دن ایک دوسری بستی دکھائی دی، امام نے پوچھا یہ کون سی بستی ہے؟ یہ بالکل اس کی اپوزٹ ہے، وہاں کوئی آگ بچانے والا نہیں تھا، یہاں سب آپ کے فدائی ہیں، یہاں سب آپ کے شیعہ ہیں، سب آپ کے نام پر جان دینے والے ہیں۔ امام نے کہا سواری روکو، میری سواری روکی، امام اترے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، پالنے والے یہ سب پراگندہ ہو جائیں، یہ سب اسکیٹرڈ ہو جائیں، یہ سب یہاں نہ رہیں، سب تر ہو جائیں۔ اب اس نے کہا مولا یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ دشمنوں کے لیے دعا کہ یہاں بسے رہیں، دوستوں کے لیے دعا کہ یہ اسکیٹرڈ ہو جائیں، الگ الگ شہروں میں چلے جائیں، الگ الگ کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ کہا آپ کیا جانتے ہیں؟ کہا کہ یہ ہمارے دشمن، یہ گندگی ہیں، یہ نجاست ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہی بستے ہیں، اور یہ ہمارے چاہنے والے یہ جہاں جہاں جائیں گے ہمارے کام کی شمع ہمارے نام کے چراغ روشن۔ کیا امام نے غلط کہا تھا؟ آپ ادھر پاکستان سے آ رہے ہیں، آپ ہندوستان سے آ رہے ہیں، ہزاروں ملک ہیں آپ کے پاس سے آ رہے ہیں، بیوی سے دور ہیں، بچوں سے دور ہیں، عزیزوں سے دور ہیں، سب سے دور ہیں، مگر امام سے دور ہیں۔ امام انشاءاللہ کی اس محبت کو اور اس خدمت کو انشاءاللہ یاد رکھیں۔ تو اب میں نے علی کردار دکھایا، اس کے بعد امام حسین یہاں تو ایک مجرم سے کہہ رہے ہیں مولا کہ یہ بتاؤ کہ میری خطا کیا ہے؟ حسین کربلا کے میدان میں اونٹ پر سوار ہو کر بار بار آتے اور آنے کے بعد 30,000 کے لشکر سے کہتے ہیں یہ بتاؤ تو میری خطا کیا ہے، یہ بتاؤ میرا قصور کیا ہے، میں نے کس حلال خدا کو حرام کیا ہے، میں نے کس کا مال لوٹ لیا ہے، میں نے کس کو قتل کر دیا ہے، میں نے کون سا جرم کیا، واٹ کرائم آئی ہیو کمیٹڈ، کون سا جرم میں نے کیا؟ جواب کیا دیا جاتا ہے؟ ما تقولو ماذا تقولو۔ تو حسین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں جواب نہیں آ رہا تھا، بات تو آئی تھی، ہم دوسری زبان تھوڑی بول رہے ہیں۔ تو یہ اہل بیت کا کردار ہے جو ان کی عصمت کی دلیل ہے کہ وہاں ایک مجرم یا 30,000 مجرم حسین کو قتل تو کر سکتے ہیں مگر حسین پر الزام نہیں۔ بس اللہ رضول کے ابھی نعمت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مصیبت بیوی رحمت پر بہت سخت ہے، اسی مصیبت کو ماشاءاللہ پہلی بیماری سن رہی بچیاں بھی سن رہی، لائن کو سلامت ہے کہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہوگا۔ عزاداروں عاشور کے دن حسین شہید ہو گئے، نو کے نیزہ پر کٹا ہوا سر بلند ہو گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی،
بیویوں کے سروں سے چادریں چھین گئی، وہی روایت کیا بناوت ہے خبر۔ ابھی شام نہیں ہوئی ہے، تاریخ بتاتی کہ زینب جلے ہوئے خیموں کی رات پر بیٹھی ہوئی ہیں، سر برہنا سر بچا کے، رخسارہ ہاتھ پر رکھے ہوئے دن بھر کے واقعات سوچ رہی ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ کیسے علی اکبر آیا تھا، سلام کر لیا تھا، پھر کیسے جنازہ آیا، کیسے قاسم کا لاش آیا، کیسے محمد کو لیا ہے، کیسے حسین کے سر سجدے میں کٹا، کیسے لوگ نا کیا کیا واقعات آ رہے ہیں۔ زینب کے سامنے مرقع ہے کہ وہ آ رہا ہوگا، جا رہا ہوگا۔ زینب بیٹھی کربلا کے بارے میں سوچ رہی کہ ایک مرتبہ خزدہ دوڑتی ہوئی آئی، کنیز کا بی بی آپ بیٹھی ہوئی، نہ معلوم کیا سوچ رہی ہے، بی بی اب آپ پر بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ زینب میں سر اٹھا گا، اب کیا مصیبت آئے گی؟ مصیبت کے لیے کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہمارے پاس ہے کیا؟ چادریں چھن گئی، خیمے جل گئے، بچے مر گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بھانجے ختم ہو گئے، اب ہمارے پاس ہے کیا جو مصیبت آئے گی؟ کہا نہیں بیوی، اب آپ پر سب سے بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ شہزادی کہتی وہ کون سی مصیبت؟ کہا کہ بیوی آپ تو یہاں بیٹھی ہیں، میں میدان کربلا میں تھی، میں نے دیکھا کہ پسر سعد جو کمانڈر ہے لشکر کا، وہ صفوں کے درمیان دوڑ دوڑ کر کہہ رہا ہے کہ ابھی گھوڑوں سے اترنا نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی حکم آیا ہے امیر کا کہ ہمیں حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کر دینا ہے اور لونگ دینا۔ دارو یہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی فاطمہ کی دائی تڑپ کر کھڑی ہو گئی، فضا یہ کیا کہہ رہی کہ علی اکبر کی لاش پامال ہوگی، کیا عباس کی لاش پامال ہوگی، کیا قاسم کا جنازہ ایک مرتبہ پھر پامال ہوگا؟ فریاد کرتی ہوئی کربلا کے میدان میں آ گئی زینب۔ آئی تو یہاں منظر بدل چکا تھا۔ منظر یہ بدلا تھا کہ جب پسر سعد نے یہ اعلان کیا تو سب سے پہلے حر کا رسالہ آگے بڑھا، حر کی ٹکڑی آگے بڑھی، اس نے کہا کیا حر کی لاش بھی پامال ہوگی؟ پسر سعد نے کہا ہاں حکم تو یہی کہا۔ تو پھر ایک بات ہم بتا دیں کہ ہم نے امیر کی خوشی کے لیے اپنے سردار قبیلہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا، یہ ہم کر سکتے تھے، مگر ہمارے سردار قبیلہ کی لاش پر گھوڑے دوڑیں یہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، پہلے ہم سے جنگ ہوگی۔ ابن سعد ڈر گیا، کہا اچھا ٹھیک ہے، تم حر کی لاش اٹھا کر الگ رکھو۔ اللہ تاریخ بتاتی ہے کہ حر کے سپاہی جب حر کی لاش اٹھا کر لے کر چلے تو یہ کہتے ہوئے چلے کہ جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں اس کی لاش پامال ہے۔ بس زینب نے منظر دیکھا، اس کے بعد دیکھا کہ زہیر کے بچانے والے آئے، زہیر کی لاش بھی کٹ گئی، حبیب کے بچانے والے آئے، حبیب کی لاش بھی کٹ گئی۔ ارے حد یہ ہوئی کہ حضرت عباس کی حمایت کے لیے شمر کا ایسا خبیث انسان آ گیا، اس نے کہا عباس کی والدہ کا تعلق ہمارے قبیلے سے تھا، عباس کی لاش پامال نہیں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے۔ علی اکبر کے بچانے کے لیے قبیلے ثقیف کے لوگ آ گئے، کہا ہم ام لیلا کا تعلق ہمارے قبیلے سے تھا، علی اکبر کی لاش پامال۔ اب آپ غور فرمائیے، بس پہلے سب ہو رہی ہے، بیویاں بھی غور کریں، آپ بھی غور کریں کہ جب اس طرح سے تمام لاشیں ہٹ رہی ہوں گی تو زینب کے دل کو سکون ہوتا جا رہا ہوگا کہ کوئی تو میرے بھائی کا بچانے والا بھی نکل آئے گا، لیکن ہر ایک کے بچانے والے نکلے، حسین کا بچانے والا کوئی نہ تھا۔ ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر ہو رہے تھے۔ ایک بہن تھی حسین کی جو گھوڑوں کے سموں میں اپنے کو ڈالے دے رہی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میرے معبود یادگار بھائی ہماری بہنیں، ان کی جتنی دلی آرزویں ہیں تو میں ان سب کو پورا کر، جن کی گودیوں میں جو بچے ہیں سب کو میرے پہلے بیت و دین کا پابند قرار دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔